الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العلي العظيم میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا مضمون بیان کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا ہم اس کے گناہوں کو ضرور بالضرور معاف کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ کفر کی حالت پر اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، یا آدمی توبہ کرے اور بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کو توڑتا رہے، گناہوں کو کرے توبہ کرتا رہے، جان بوجھ کر گناہوں کو کرتا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر ندامت ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مظالم کو بیان کیا ہے جو مظالم صنف نازک پر یعنی عورتوں پر زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیے جاتے تھے، اور ان مظالم کو عورتوں پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مظالم کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والوں یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، یہ بات تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔
زمانے جاہلیت میں عورتوں پر جو ظلم کیے جاتے تھے وہ مختلف شکل کے تھے۔ سب سے پہلا ظلم جو عورتوں پر کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ مرد و عورتوں کو ان کی جان اور ان کی مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھا کرتے تھے کہ ہم عورتوں کی جان کے بھی مالک ہیں اور ان کے مال کے بھی مالک ہیں۔ اب یہ ظلم کیا کم تھا کہ عورتوں کو وراثت میں سرے سے حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں سرے سے حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو۔ لیکن اس کے اوپر ظلم یہ تھا کہ ان کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا اور ان کے مال کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ عورت اگر کسی کے نکاح میں آ گئی، یہ عورت اگر کسی کے نکاح میں آ گئی تو شوہر اس عورت کے مال کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی جان کا بھی مالک ہوں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس نے جو مال چھوڑا ہے تو وارثین جس طریقے سے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، اسی طریقے سے وارثین جو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اس بیوی کو بھی اپنے آپ کو اس کا وارث سمجھا کرتے تھے، اور اس کے وارثین یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کی بیوی کے مالک ہیں، اس کی عورت کے مالک ہیں، چاہے اس سے نکاح کر لیں، چاہے اس کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیں۔ اور اگر بیٹا ہے اور باپ نے جس عورت کو چھوڑا ہے وہ اس بیٹے کی سوتیلی ماں ہے تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی جان کا اپنے آپ کو مالک سمجھا کرتے تھے۔ دوسرا ظلم عورتوں پر یہ تھا کہ اگر ان کو کہیں سے مال مل جاتا، کہیں سے ان کو کچھ پیسہ وغیرہ مل جاتا تو یہ لوگ اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو شوہر کا کچھ مال مل گیا، اب بیوی دوسری جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ لوگ اس کو نکاح کرنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا مال گھر سے لے کر چلی جائے، اس کو گھر کے اندر ہی رکھتے تھے کہ یہیں پر مر جائے اور سارا مال چھوڑ کر چلی جائے اور ہم اس کے مال کے مالک بن جائیں۔ یہ دوسرا ظلم تھا۔ اور تیسرا ظلم یہ تھا کہ اگر کسی جگہ کہیں کہیں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، وہ بے قصور ہوتی تھی، لیکن ایک طبعی طور پر آدمی کو اگر اس عورت کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی، اس کی شکل کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے یا اس کے جسم کی وجہ سے، تو ظلم در ظلم یہ تھا کہ عورت نہ اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو طلاق دیا کرتا تھا، نہ ہی اپنی بیوی کو طلاق دیا کرتا تھا۔ اور اگر بیوی یہ کہہ دے کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں اپنا مہر تمہیں معاف کر دوں گی، یا میں طلاق کے بدلے میں تمہیں اتنا روپیہ اتنا پیسہ دے دوں گی، تب جا کر وہ طلاق دیا کرتا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم کچھ نہیں تھا، بس شکل کے اعتبار سے تھوڑی دبی ہوئی تھی، خاندان کے اعتبار سے تھوڑی کمزور تھی، اسی وجہ سے اگر شوہر کی رغبت نہیں ہے تو نہ حقوق زوجیت ادا کر رہا ہے اور نہ اس کو طلاق دے رہا۔ طلاق کب دے گا؟ اگر کچھ روپیہ پیسہ ملے گا۔ اسی طرح عورتوں پر چوتھا ظلم یہ تھا کہ اگر اس کا شوہر مر گیا اور بیوی زندہ ہے، شوہر مر گیا بیوی زندہ ہے، گھر کے آدمی نے دیکھا کہ اگر اس عورت کو مال ملا ہے تب تو جو ہے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتے تھے اور اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے تھے، اور اگر دیکھا کہ اس کو مال نہیں ملا ہے تو اس سے یہ کہتے تھے کہ تمہیں دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت تب ہوگی جب تم ہمیں اس نکاح کے بدلے میں اتنے پیسے دو گے۔ یا وہ عورت جس آدمی سے نکاح کرنا چاہتی تھی اس آدمی سے وہ لوگ، اس کے خاندان والے یہ شرط لگایا کرتے تھے کہ ہم تمہارا فلاں عورت کے ساتھ نکاح کروا دیں گے لیکن تمہیں اس کے بدلے میں اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔
تو کدھر سے بھی دیکھ لیں ہر طرف سے عورتوں کو ستایا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا اور ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مظالم کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ، زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس کا حصہ لے اڑو۔ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو مرد کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو مقید کر دیا کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ جو ہم نے اس کو اس کا مہر دیا ہے ہمارا مہر واپس کر دے، ہم اس کو تب طلاق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس غرض سے عورت کو مقید مت کرو کہ جو تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے اڑو۔ اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہے اور وجہ ایسی ہے کہ واقعی میں اس کو طلاق دی جا سکتی ہے تو پھر اس کو ویسے ہی طلاق دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ عورت نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا، کسی کے ساتھ جو ہے اس نے بے حیائی کا کام کر لیا، اب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس عورت کو طلاق نہ دے۔ کہا کہ طلاق نہیں دوں گا جب تک کہ جو میں نے مہر دیا ہے وہ میرا مہر مجھے واپس نہ مل جائے، تب تک طلاق نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے زنا کیا ہے، بے حیائی کا کام کیا ہے۔ اگر عورت سے یہ کام ہوا ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کو مقید کر سکتے ہو، اس سے اپنے مہر کا پیسہ لے سکتے ہو، اور اگر عورت نے کوئی زنا کا یا بے حیائی کا کام نہیں کیا تب نہ تم اس سے اپنے مہر لے سکتے ہو اور نہ تم اس سے کوئی پیسہ وغیرہ لے سکتے ہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ بڑی شاندار اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس آیت کی تفسیر ہی نہیں بتائی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت پر مکمل عمل کر کے دکھلایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 11 بیویاں۔ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں موجود رہی ہیں، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں موجود رہی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 9 بیویوں کو میں سے کسی ایک کو یہ شکایت نہیں ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رغبت ان کے ساتھ زیادہ ہے، میرے ساتھ کم ہے۔ کسی بیوی کو یہ شکایت نہیں تھی۔ اس انداز سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے۔ کوئی بیوی شکایت نہیں کر سکتی کہ حضرت عائشہ سے تو محبت بہت ہے، مجھ سے زیادہ، مجھ سے کم ہے، یا فلاں عورت سے محبت کم ہے، مجھ سے زیادہ۔ کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جب کسی بیوی کے پاس باری ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رات میں ان کے پاس عشاء کی نماز کے بعد پہنچتے تھے تو آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کو ان کے کمرے کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا کھانا، تھوڑی دیر ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کرنا، اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام ازواج کو رخصت کر دیا کرتے تھے، اور پھر جس بیوی کے ساتھ آپ کی باری ہوتی تھی اس بیوی کے ساتھ آپ ان کے کمرے میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اس سے ہوتا کیا تھا کہ اس سے کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ جس بیوی کے گھر میں آپ کی باری ہے ان کے گھر میں کھانا ایک دسترخوان پر کھایا جا رہا ہے اور تمام بیویاں آپ کی موجود ہوتی تھیں، اور سب کے ساتھ آپ ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوں، ان کی زندگی میں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نکاح نہیں کیا، اس کے بعد میں حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت زینب ہیں، یہ تمام ازواج مطہرات ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کے ساتھ بہترین اور شاندار طریقے سے زندگی گزاری۔
اور یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام اتنے مصروف آدمی تھے، اتنے مصروف ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے، صحابہ کو بھی وقت دیا کرتے تھے، اور جو لوگ آپ کے مہمان بن کر آتے تھے ان کو بھی آپ وقت دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام دیگر مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں تو آپ گھر کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، نہیں، بیویوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ عائشہ تو مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کھجور اور مکھن کو ایک جگہ ملا لیا جائے اور یہ کھانا عرب کے اندر بڑا لذیذ اور بڑا اچھا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ عائشہ کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے میں جتنی لذت اور جتنا مزہ آتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر زیادہ کھانے سے پسندیدہ ہیں، یعنی شہد کو اور مکھن کو ملا کر کھانے میں جتنا مزہ آئے گا آپ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ مجھے اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر تھا، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر تھا۔ آپ علیہ السلام سفر میں ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ آپ نے کہا کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کے نظام کو وجود بخشا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کے نظام کو بنایا اور چلایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوقات کو، اس عالم کو پیدا کیا، تمام انبیاء کا سردار، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور لگاؤں گی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا، جسم کے اعتبار سے دبلی پتلی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے دوڑ میں آگے نکل گئی، اور آپ علیہ السلام خوش ہو رہے، بیوی جیت رہی ہے، دوڑ میں آگے نکل گئی، اور خوش کون ہو رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام۔ کہا کہ عائشہ تم تو مجھ سے جیت گئی، معاملہ قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام پھر ایک سفر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے کہا کہ عائشہ پھر سے دوڑ لگاؤ گی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور لگاؤں گی۔ یہ ہے اپنے گھر والوں کو وقت دینا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے، کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس طریقے سے منہ بنا کر داخل ہوئے جیسے کسی نے کھٹی کڑی پلا دی ہو، ایسا نہیں داخل ہونا۔ اس انداز سے گھر کے اندر داخل ہونا ہے کہ تمہیں دیکھتے تمہاری بیوی کی ساری تھکن اتر جائے اور بیوی کو دیکھ کر تمہاری ساری تھکن اتر جائے۔ بیوی کو بھی وقت دینا ہے، بچوں کو بھی وقت دینا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے۔ جس طریقے سے اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہنسی مذاق ہوتی ہے، دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ دل لگی کی باتیں، یہ ہنسی مذاق کی باتیں بیوی کے ساتھ میں بھی کرنی۔ اور یہ کون سکھا رہا ہے؟ امام الانبیاء سکھا رہا۔ آپ نے کہا کہ عائشہ دوڑ لگاؤں گی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور۔ کافی وقت ہو گیا تھا تو جسم بھاری پڑ گیا تھا، اب کیسے پیغمبر علیہ السلام آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرا دی۔ وعاشروہن بالمعروف، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی گزارو، اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ بالمعروف، معروف کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کے لیے اشعار تیار کیے ہیں۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء، ہمارے لیے بھی ایک سورج ہے
اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، وشمسی افضل من شمس السماء، اور میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اشعار کہہ رہی ہیں۔ کب کہہ رہی ہیں؟ جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جب شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی اتنے اچھے الفاظ سے، اتنے اچھے انداز سے اپنے شوہر کا استقبال کرے تو باہر کے جتنے بھی غم ہوں گے اور باہر کی جتنی بھی ٹینشن ہوگی، مرد کی ساری ٹینشن ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچا دیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لیا اور منہ کو لگایا، کہا کہ عائشہ تم نے کٹورے میں کس جگہ اپنے لبوں کو لگایا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس جگہ سے میں نے اپنے لبوں کے ذریعے سے پانی پیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے لب بھی وہیں پر رکھے اور اسی جگہ سے پانی پیا جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وعاشروہن بالمعروف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے اور سب سے بہترین جو ساز و سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، اور آپ کو بیوی کی وہ بات پسند نہیں آتی، بیوی کی کوئی ادا ہے، بیوی کی کوئی عادت ہے کہ آپ کو بیوی کی وہ عادت پسند نہیں ہے، تو تمہیں تو ظاہری اعتبار سے وہ عادت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس عادت کے اندر کوئی تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھ دی، ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو جو ہے اپنی بیوی کی کوئی ادا، کوئی بات، کوئی عادت پسند نہیں ہوتی، لیکن اس کی وہ عادت اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ مرزا مظہر جانے جان رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی زمانے کے بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مظہر اس عورت سے شادی کرو، اس عورت سے نکاح کرو، ہم تمہیں نوازیں گے، ہم تمہیں ولایت سے نوازیں گے۔ چنانچہ مرزا مظہر جانے جان رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نفیس طبیعت کے آدمی تھے، بڑے نازک مزاج آدمی تھے۔ کوئی بھی کام اگر ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے یا ذرہ برابر بھی غلط ہو جائے تو حضرت کے سر میں درد ہونے لگتا تھا، اتنے نازک مزاج آدمی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان دیکھیے کہ حضرت کے پاس جو ہے پٹھان ملنے کے لیے آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا کہ کون؟ کہا کہ حضرت کا شاگرد ہوں، حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ کہاں ہے تمہارا حضرت؟ دیکھ لو باہر گھوم رہا ہوگا ادھر سے ادھر، یہاں پر کوئی حضرت نہیں ہے۔ تو آخرکار حضرت کا شاگرد تھا، مرید تھا، غصہ آ گیا، کہا کہ ہمارے شیخ کے بارے میں اس انداز سے بات کرے، شرم نہیں آتی؟ کہا کہ دیکھ لو باہر ہی ہوگا، گھر کے اندر نہیں ہے۔ وہ حضرت کو تلاش کرتے کرتے جب باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت سامنے سے آ رہے تھے، منہ لٹکا ہوا تھا۔ حضرت نے پہچان لیا کہ شاید میرے گھر سے آ رہا۔ کہا کہ گھر سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہے، اماں جی نے کوئی بات کہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بھائی تم اس سے کیوں الجھے ہو؟ تم اس سے کیوں الجھ گئے؟ وہ تو میری بڑی محسن ہے اور میں تو اس کا بڑا احسان مند ہوں،
کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس ساری چیزوں سے نوازا. یہ مجھے جو ولایت ملی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے، وہ اسی کی وجہ سے نوازا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس سے شادی کر لو، ہم تمہیں نوازیں گے. تو وہ جو عادت تھی بعض لوگوں کو پسند نہیں تھی، مزاج کے اندر سختی تھی، لیکن اسی سختی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی تھی؟ بھلائی رکھی تھی اور خیر رکھی تھی، کہ اسی بھلائی اور خیر کی وجہ سے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولایت ملی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا جو تھا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا. ان صحابی نے کہا کہ حضرت عمر کے دربار میں چلتا ہوں، وہی فیصلہ کریں گے. وہ حضرت عمر کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا. دروازے پر پہنچا تھا تو دیکھا کہ بیوی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوب کھری کھری سنا رہی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی وہ حضرت کو خوب کھری کھری سنا رہی، اور حضرت بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، بالکل خاموش، ایک لفظ زبان سے نہیں نکال لے. سنا کس کو رہی ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اور عمر تم وہ انسان ہو کہ جب تم زمین پر چلتے ہو تو جس گلی سے تم جا رہے ہوتے ہو، شیطان اگر اس گلی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی کنی کاٹ کے نکل لیتا، وہ بھی راستہ بدل دیا کرتا ہے. اور گھر کے اندر بیوی جو ہے وہ خوب سنا رہی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. ان صحابی نے کہا کہ ہم تو اپنے گھر کا حال سنانے کے لیے گئے تھے، یہاں تو ہم سے بھی زیادہ بری حالت ہے. تو باہر دروازے پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکل کر آئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت اپنے گھر کا دکھڑا آپ کے پاس لے کر آیا تھا، لیکن آپ کے گھر پر آیا تو پتہ چلا کہ آپ کی بھی ہماری جیسی حالت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ، میں اپنی اس بیوی کا غصہ برداشت کیوں نہ کروں؟ میں اپنی اس بیوی کا غصہ برداشت کیوں نہ کروں؟ وہ میری دھوبن ہے، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے گھر کی صفائی کرنے والی ہے، کہ میرے کمرے کی، میرے گھر کی صفائی کرتی ہے. میرے گھر کی باورچن ہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کھانا بنا کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، ان کو پالنے والی ہے، ان کو دودھ پلانے والی ہے. جب وہ میرے بچوں کے ساتھ اور میرے ساتھ اتنے احسان کر سکتی ہے تو کیا میں اس کا اتنا سا غصہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ تو کیا میں اس کا اتنا سا غصہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اندر کیا رکھی ہو؟ خیر رکھی ہو، بھلائی رکھی ہو. بعض مرتبہ آدمی کی جو عورت ہوتی ہے وہ لہجے کے اعتبار سے بڑا سخت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو بڑے مضبوط نظام کے ساتھ لے کر چلتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت بڑے اچھے انداز کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کے بچے کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جاتے. بعض مرتبہ عورت جو ہے وہ شکل کے اعتبار سے دبی ہوئی ہوتی ہے اور تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن اس کے اندر گھر چلانے کی اتنی بہترین خوبی ہوتی ہے کہ تمہارے پورے گھر کو جوڑ کر لے کر چلتی ہے. تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی خدمت کرتی ہے. اور بعض مرتبہ بیوی کی کوئی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن اپنے بچوں کو وہ اس انداز سے تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کو اس انداز سے تعلیم دلاتی ہے کہ اگر سارے کے سارے لڑکے ہوں تو ساروں کے ساروں کو عالم بنا دیتی ہے، سب کے سب کو حافظ بنا دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی کوئی ایسی بات ہو جو تمہیں ناپسند ہو، تمہیں پسند نہ ہو، اور تمہاری اس بات پر گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہوں. یہ سوچ کر صبر کر لیا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی بات کے اندر کوئی خیر اور بھلائی رکھ دی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر اور بھلائی رکھ دی، اور بھلائی کیسی؟ کثیرہ، بہت زیادہ خیر اور بھلائی رکھ دی. تو اگر بیوی کی کوئی عادت ایسی ہو، کوئی بات ایسی ہو کہ جو تمہیں ناپسند ہو، یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو سمجھا لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی بات کے اندر کوئی خوبی رکھ دی ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ،
اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک بیوی گھر کے اندر موجود ہے، دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور آپ نے اس کو مہر میں ایک بہت بڑی مقدار دی ہے، کس چیز کی؟ روپیے پیسے کی یا سونے کی، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو آپ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، آپ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ قنطارن کہتے ہیں ڈھیر کو، اب چاہے وہ ڈھیر وہ روپیے پیسے کا ہو، اور ایک جگہ تفسیر کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں قنطارا من الذهب، سونے کا ڈھیر، کسی بھی چیز کا ڈھیر ہو، اگر آپ نے اس کو مہر کے اندر وہ ڈھیر دیا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، پیسوں کا ہو، درہم کا ہو، دینار کا ہو، اور آپ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور بیوی کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آپ اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ مہر جو ہے عورت کا کتنا ہونا چاہیے؟ مہر عورت کا کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ عام طور سے جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کا مہر رکھا ہے وہ 400 درہم کے آس پاس رکھا ہے۔ کتنا رکھا ہے؟ 400 درہم کے آس پاس رکھا ہے۔ اسی بات کے مد نظر کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر یہ اعلان کیا مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی عورتوں کا زیادہ سے زیادہ مہر نہ باندھے۔ اگر زیادہ سے زیادہ مہر باندھنا یہ تقوی کی علامت ہوتی اور یہ شرافت اور کرامت کی علامت ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام اس بات پر سب سے زیادہ عمل کرتے۔ آپ علیہ السلام اس بات پر سب سے زیادہ عمل کرتے، لہذا مہر کی مقدار کم سے کم رکھو۔ تو ایک کونے کے اندر جو اتنے قریشی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک قریشی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ عمر اپنے الفاظ واپس لے لو، اپنے الفاظ واپس لے لو، تم مہر کم دینے والے کون ہوتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قنطاراً وآتیتم احداہن قنطاراً، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ڈھیر دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو تم مہر کی مقدار کو کم کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جذبہ دیکھیں، ہمت دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں اور وہ کونے کے اندر کھڑے ہو کر بڑھیا کہہ رہی اپنے الفاظ واپس لے لو۔ جو اللہ تعالیٰ ڈھیر کا لفظ استعمال کر رہا، قنطاراً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو تم کم دینے والے کون ہوتے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس امت کے اندر ہر شخص عمر سے زیادہ جاننے والا ہے، عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا کہ میں نے ابھی یہ اعلان کیا تھا، لہذا اب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں تم میں سے جس کی جتنی حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر کر سکتا ہے۔ حیثیت کم کی ہے تو کم کر سکتا ہے، حیثیت زیادہ کی ہو تو زیادہ دے سکتا ہے۔ تو وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، بیوی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے پہلے مہر میں کچھ نہیں لیں گے۔ اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے؟ تم نے آپس میں تنہائی کر لی، تمہارے بچے ہو گئے، تم نے ایک اپنی زندگی کا اچھا خاصا لمحہ گزار دیا، اب تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ یہ تو جو ہے اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم مہر واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار دیا ہے، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب تم نے عورت کو کیا تھا کہ میں نے اس کے اپنے نکاح میں قبول کیا، اور تم نے کہا تھا، بیوی نے کہا تھا، اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی زندگی گزارنے کی قسمیں کھائی تھی، زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، یہ سارے وعدے ہونے کے بعد یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ تم دوسری جگہ نکاح کرنا چاہو اور پہلی بیوی کے اندر کوئی برائی نہیں اور تم اس سے نکاح کی رقم واپس لے لو یا اس سے نکاح کی اس کے مہر کی کچھ مقدار لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آپ مہر میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ تو ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مضمون بیان کیے تھے۔ شروع کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مظالم بیان کیے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھے
کہ عورتوں کو زبردستی اپنے یہاں پر مقید بنا کر مت رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تم دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم پہلی بیوی کو جو مہر کی رقم دے چکے ہو اس رقم میں سے کچھ بھی نہ لو، اس لیے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔